صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد۔ باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، فاذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدين عند الله الاسلام۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وصعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم الي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فأعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فأعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكتبه الله في النار۔ الحمدللہ ہماری حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ حدیث پیچھے جو حدیث ہماری گزری ہے کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ایمان اور اسلام دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اس بات کے بیان میں۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو قرآن پاک کی دو آیت شریفہ لا رہے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ بدو لوگ، یعنی حدیث کے الفاظ میں بدو کسے کہتے ہیں؟ قریے والے کو، جو کہ ایک دم دین سے ناواقف رہتا ہے، دین کا علم اس کے پاس نہیں رہتا، تو اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ عام طور سے قریے والوں کے اوپر، کھیڑے والوں کے اوپر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قالت الاعراب آمنا، اگر بدو لوگ یہ کہیں کہ ہم نے ایمان لایا، قل، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم نے ایمان نہیں لایا، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لایا، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم تابعداری کر رہے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ آگے بات ہمارے سامنے آئے گی، اور اسی طریقے سے آگے ایک آیت لا رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے پاس پسندیدہ چیز اسلام ہی ہے۔ یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما، حضرت عامر رضی اللہ عنہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور دونوں باپ بیٹے کی فضیلتیں بہت اونچی ہیں۔
حضرت عامر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ بہت ہی ان کے پاس حدیث کا علم تھا، فرائض کا علم بہت تھا، اور اسی طریقے سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تو جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی عمر 17 سال تھی اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے، اور یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 4 آدمی یا 6 آدمی کے مسلمان ہونے کے بعد فوراً حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 17 سال کی ان کی عمر تھی اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد اور ایک فضیلت ان کی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مبشرہ میں شمار کیا ہے، یعنی کہ 10 ایسے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں فرمایا جنتی ہیں، اس میں سے ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ آپ اسلام میں سب سے پہلے تیر پھینکنے والے آپ ہی تھے، آپ سے پہلے کسی نے بھی تیر نہیں پھینکا جنگ کے موقع پر۔ اسی طریقے سے جنگ میں سب سے پہلے آپ ہی خون بہانے والے تھے، آپ سے پہلے کسی نے خون نہیں بہایا۔ اسی طریقے سے تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر 1000 تیر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پھینکی۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین جملہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے کہا ہے، اور وہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ کہا یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ تمام صحابہ ایک طرف یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی صلاحیت کو دیکھ کر اور ان کی بہادری کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ سے تقریباً 200 سے زائد روایتیں موجود ہیں، 200 سے زائد روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس میں سے کچھ روایتیں بخاری میں اور کچھ روایتیں مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہیں۔ ایسے بہت ساری آپ کی فضیلتیں ہیں، اگر آپ کی فضیلتوں کو بیان کرنے بیٹھ جائیں تو لمبا وقت اس کے اندر لگ جائے گا۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ایک شورا بنائی تھی، 6 آدمیوں کی شورا جو ہے بنائی تھی، 6 یا 7 لوگوں کی شورا بنائی تھی۔ اس شورے کے ممبر بھی تھے آپ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو ہے آپ کی فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو یہاں جو ہے حدیث کے راوی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں۔ حدیث جو ہے لمبی ہے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا، 10 منٹ باقی ہیں تو 10 منٹ کے اندر اس کا خلاصہ عرض کر دوں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو مال جو ہے عطا کر رہے تھے، عنایتیں دے رہے تھے، مال دے رہے تھے۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جبکہ آپ اور آپ کے صحابہ غزوہ حنین سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد اور ایک غزوہ ہوا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت سارا مال ملا تھا۔ اس مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم جب کر رہے تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مال دے رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ تمام واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں، دینے میں ایک ایسے صحابی موجود ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوڑ دیا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی اس صحابی کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں 2-3 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، آخر میں وہ باتیں عرض کروں گا۔ تو حضرت سعد
ابن वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ये वाक़या देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसे हैं जिनको नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं कि अल्लाह के नबी, एक आदमी ऐसा है जिससे आप एराज़ कर रहे हैं, जिसको नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फ़वल्लाहु इन्नी ला अराहु मुमिनन, कि ऐ नबी मैं उसको मोमिन समझता हूँ, मैं उसको उस आदमी को मोमिन समझता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन है फ़क़ाला औ मुस्लिमन, या मुस्लिम है, मोमिन है या मुसलमान है। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद सहाबा थे, और वो भी छोटे सहाबी नहीं थे, बड़े सहाबा में आपका शुमार था, और सहाबा की नज़रों के सामने कोई जो है कमी हो जाए और सहाबा खामोश रहे, यह हरगिज़ हो नहीं सकता। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इन्नी फ़सकत्तु क़लीलन, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, सुम्मा ग़लबनी मा अअलमु मिन्हु, मेरे ऊपर वो चीज़ें गालिब आ गई जो मैं उनके बारे में जानता था। यानी वो सहाबी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में मैं जानता था, उनके अमाल को मैं बहुत करीब से देख चुका था, उनके अकीदे को, उनके ईमान को मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें मुझे याद आने लगीं। तो दूसरी मरतबा फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहा कि अल्लाह के नबी, आप एक आदमी से एराज़ कर रहे हैं और मैं उसको ईमान वाला समझता हूँ, मोमिन समझता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही अल्फाज दोहराए, ईमान वाला मोमिन है या मुस्लिम है, मोमिन है या मुस्लिम है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश बैठते हैं। तीसरी मरतबा जब वही बात आपके दिल में आती है, यानी कि हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी के बारे में जो जानते थे वो बातें उनको याद आती हैं, फिर सहबारा यानी तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी, जिस आदमी से आप एराज़ कर रहे हैं, जिस आदमी को, जिस सहाबी को आप माल अता नहीं कर रहे हैं, वो सहाबी मुस्लिम, वो सहाबी ईमान वाले हैं और मैं यही उनके बारे में गुमान करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा भी वही अल्फाज दोहराए जो पहली दो मरतबा में दोहराए थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या साद, ऐ साद, इन्नी लउतिया रजुला व गैरुहु अहब्बु इलैया मिन्हु, मैं किसी को अता करता हूँ कोई चीज़, किसी को मैं माल गनीमत देता हूँ, इल्ला ये कि उसके मुकाबिल में एक दूसरा आदमी मेरे नज़दीक बहुत ही पसंदीदा रहता है, एक दूसरा आदमी मेरे बहुत ही करीब रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी और को मैं माल देता हूँ। वजह क्या है? मिन्हु खशियत, यानी कि मैं इससे डरता हूँ, मैं इससे खौफ करता हूँ कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको औंधे मुँह जहन्नम में ना डाल दें। इस वजह से मैं उसको क्या करता हूँ, माल अता कर देता हूँ, माल दे देता हूँ, और दूसरा जो मुझे मेरे बहुत ही करीब रहता है उसको मैं नहीं देता। तो यहाँ जो है मतलब क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को माल दे रहे थे वो लोग अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए थे, अभी अभी वो दायरे इस्लाम में आए थे, अभी अभी कलिमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। तो उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनको हिम्मत दिलाने के लिए, उनके ईमान को पुख्ता करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल दे रहे हैं। और जिनके बारे में अल्लाह के नबी को यकीन है कि भाई अगर माल ना भी दें ये सहाबा ईमान नहीं छोड़ेंगे, तो उनके ऊपर उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देते, बल्कि उन लोगों को देते हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी को ये खौफ था, ये खदशा था कि अगर हम माल नहीं देंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, फिर मुर्तद हो जाएंगे, फिर अपने पुराने दीन की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको क्या करेंगे, औंधे मुँह जहन्नम में डाल देंगे। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, वो लोग जो अभी अभी इस्लाम के दायरे में आए हैं उन लोगों को देता हूँ, पुराने लोगों को छोड़ देता हूँ। पुराने लोगों को छोड़ने में कोई मुझे दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, उनके ताल्लुक़ से मुझे कोई किसी किस्म का खौफ नहीं रहता। तो इसलिए मैं पुराने लोगों को छोड़कर नए लोगों को माल देता हूँ। तो ये हदीस मुकम्मल हुई। अब यहाँ जो है कुछ चीज़ें हमें जो है सीखने को मिलती हैं, वो ये है कि कभी मजलिस के अंदर कोई बड़ा आदमी बैठा हो, इत्तेफाक से
کوئی کام اس سے ایسا سرزد ہو جائے حقیقت میں وہ غلط نہیں رہتا، بلکہ ہماری نظروں میں ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں وہ غلطی رہتی ہے، حقیقت میں وہ غلطی نہیں رہتی، فوراً اس آدمی کو ٹوکنے کی اجازت نہیں۔ بڑا آدمی ہے ہم سے، عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، اعمال میں ہم سے زیادہ ہے، تو اس لیے فوراً اس کو ٹوکنے کی اجازت نہیں۔ یہاں اسی جو ہے یہی حدیث جو ہے کتاب الزکوٰۃ میں بھی آئے گی، اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گئے، جا کر چپکے سے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ایک صحابی سے اعراض کر رہے ہیں، ایک صحابی کو نہیں دے رہے ہیں، تو وہاں جو ہے وہ الفاظ موجود ہیں، یہاں وہ الفاظ موجود نہیں۔ تو دونوں حدیثوں کو اگر جمع کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ بڑے لوگوں کے کسی عمل کے اوپر ہم کو بدظن ہونا نہیں چاہیے، ہمارے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی بڑا آدمی ہے، علم ہم سے زیادہ ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے، جو کام وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے، تو اب جو ہے وہ چیز ہماری نظر میں تو غلط ہو سکتی ہے لیکن شریعت کی نظر میں صحیح ہے، اور اس کا علم اس آدمی کے پاس ہے تو اس لیے عمل کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایک عام مسئلے کے تعلق سے میں آپ کی نشاندہی کرتا ہوں کہ ایک ہے قسطوں میں کوئی چیز خریدنا، ادھار اگر لیں گے تو اس چیز کی قیمت بڑھ جائے گی، نقد اگر لیں گے تو کم ہو جائے گی۔ تو عام طریقے سے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ سود سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سود نہیں ہے۔ شریعت کے اندر قسطوں میں ادھار پر زیادہ لینے کی اجازت ہے، اس کے کچھ شرائط موجود ہیں، تو عام طور سے یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ، کیوں؟ ہمارے پاس وہ علم نہیں، وہ مسئلہ ہمیں معلوم نہیں، تو اس لیے فوراً ہم کیا کر لیتے ہیں، وہی جو ہے اسی کے اوپر ہمارا قیاس ہو جاتا ہے، ذہن اسی کی طرف جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک عالم صاحب جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے انہوں نے کیا کیا، نماز کے اندر سجدے کا طریقہ کیا ہے کہ سجدے میں آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو ہے اپنے کوہنیوں کو اور اپنی پسلیوں کو، اپنے رانوں کو الگ کر دے اور کونیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھے، یہی سجدے کا طریقہ ہے۔ مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے روایت، اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو مرتبہ یہ روایت آپ کے سامنے سنائی تھی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، آپ کی زوج محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو اتنا چوڑا کرتے تھے اور تینوں چیزوں کو اتنا جدا کرتے تھے، بکری کا بچہ اگر آپ کے نیچے سے گھس کر جانا چاہے تو چلا جاتا تھا آرام سے، اس کو گزرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ روایت، تو سجدے کا یہ طریقہ ہے۔ تو عالم صاحب کو کسی نے دیکھا کہ بھئی عالم صاحب کیسے سجدہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ جو ہے زمین کے اوپر بچھائے ہوئے ہیں، کونی جو ہے زمین کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور ران پیٹ ملا ہوا ہے، ران اور پسلیاں ملی ہوئی ہیں۔ دوسرے نے دیکھ کر فوراً نماز کے بعد اعتراض کر دیا کہ مولانا آپ نے جو سجدہ کیا ہے وہ غلط ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عالم صاحب نے کہا کہ بھئی تمہیں کیا علم ہے، کتنا تمہارے پاس سجدے کا علم ہے؟ اتنا ہی علم ہے کہ سجدہ اس طرح کیا جائے کہ آدمی کے تینوں چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہ ہو اور کونیاں زمین کے اوپر بچھی ہوئی نہ ہو، یہی علم ہے تمہارے پاس۔ کیا یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ حدیث آپ تک پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور ہو گئے، بڑھاپے کے عمر کو پہنچے تو آپ کا سجدہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں اس سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا علم ہم میں نہیں رہتا، جو جاننے والے رہتے ہیں ان کے پاس وہ علم رہتا ہے تو اس کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمیں یہاں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر مجلس کے اندر بڑا آدمی کوئی موجود ہے تو اس کے کسی بات کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اشکال ہے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انفرادی طور پر اس سے بات کریں، انفرادی طور پر اس سے کہیں کہ صاحب میں نے آپ سے جو ہے یہ کام دیکھا ہے، کیا اس کام کے بارے میں شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ کیا آپ نے جو کیا ہے وہی صحیح ہے یا دوسرا طریقہ ہے، یا یہ طریقہ بھی اور وہ طریقہ دونوں بھی صحیح ہیں؟ اس طرح جو ہے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اشکال کر دیا جائے، اعتراض اٹھا دیا جائے اور اس بات کو لے کر لوگوں میں اس کو جو ہے بدنام کر دیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے۔ اور ایک اعتراض یہ ہے،
اس حدیث سے اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہے یا مسلم ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے یا مسلمان ہے، یعنی تابعداری کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں، بلکہ صرف مسلمان ہیں، صرف تابعداری کرنے والے ہیں، ایمان والے نہیں، ایمان ان کے اندر نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے اس حدیث کو سن کر یہ جو ہے سمجھنے کی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں نفی فرما دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہ اے سعد، ایمان وہ باطنی چیز ہے، ایمان اندر والی چیز ہے، اس کے بارے میں آپ فیصلہ نہ کرو، اس کے بارے میں آپ فیصلہ نہ کرو، اس کے بارے میں صرف اللہ کو حق ہے فیصلہ کرنے کا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے ان الفاظ کو کہنے کا۔ تو اب جو ہے یہاں ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، اور بہترین الفاظ میں جب کتاب الایمان شروع ہوئی تھی، یہ بات جب شروع ہوا تھا تو اس وقت میں نے اسلام کو اور ایمان کے اندر فرق بتایا تھا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، مختصر الفاظ میں، وقت مکمل ہو چکا ہے، کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل کے یقین کا نام ایمان۔ اسلام ظاہری اعمال کو اسلام کہا جاتا ہے، اس کے بدن سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ بدنی عبادتیں ہیں، اور اسی طریقے سے مالی عبادتیں ہیں، تو مالی اور بدنی عبادتوں کو ہم اسلام کہیں گے۔ اور ایمان کیا ہے؟ وہ اندر کی چیز، اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے اوپر، جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ان کے اوپر ایمان لانے کو وہ دل وہ کام کس کا ہے؟ دل کا کام ہے۔ دل، ہم کسی کے دل کو، دل کے اندر جھانک کر دیکھنے کی ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، کسی کے دل کو پہچاننے کی ہمارے پاس وہ قوت نہیں، تو یہ قوت اور طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھئی خام خواہ کسی کے بارے میں یہ حکم مت لگاؤ کہ یہ مسلمان ہے یا ایمان والا ہے، بلکہ یہ حکم لگانے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو یہ جو ہے اس حدیث سے ہمیں جو ہے یہ چیزیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حدیث کے جو برکات ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور حدیث کے اندر جو چیزیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں ان کو عمل میں بھی لانے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔